بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیپ لائف کی ایک اور نئی ویڈیو سیکشن میں ہم آج آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرکب ہوں گے، تو آئیے جانتے ہیں وہ 30 چیزیں کون سی ہیں اور ان کی تعبیر کیا ہے۔ نمبر 1، سانپ کو دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی پوشیدہ دشمن ہے اور وہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر سانپ آپ کو خواب میں کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ سانپ کو مار دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دشمن سے نجات پائیں گے۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی مرد خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مراد یا کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے ہم بستری کر رہا ہے تو وہ ہم بستری نہیں ہے بلکہ وہ زنا ہے، کیونکہ ہم بستری بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتی ہے۔ اور زنا کو خواب میں دیکھنے کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ محض ایک شہوتی خواب ہے اور اس کے بعد اکثر اوقات انسان کو احتلام لازم ہوتا ہے اور احتلام کے بعد انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس جیسے خواب کی کوئی حقیقت میں تعبیر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے شادی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے، اگر وہ اصل میں شادی شدہ ہے اور اگر وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے تو یہ اس کے شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی کنوارا یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی جان پہچان والے سے شادی کی ہے تو اس کو مالدار شریک حیات ملے گی، اور اگر اس نے کسی اجنبی سے شادی کی ہے تو اس کی عمر کم ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے طلاق کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو طلاق دی ہے تو اس کی عزت کے اندر اور اس کی آبرو کے اندر کمی آئے گی اور اسے نقصان پہنچے گا۔ پانچویں نمبر پر ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا ہے تو وہ دین کی راہ پر مستقیم ہوگا، یعنی دین کی راہ پر صحیح طریقے سے چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی ہے یا صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو وہ بیمار ہوگا یا کوئی مصیبت لاحق ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے باغ میں نماز پڑھی ہے، سرسبز جگہ پر نماز پڑھی ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کشتی میں نماز پڑھی ہے تو اس کا قرض ادا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی ضروری کام پورا ہوگا۔ چھٹے نمبر پر ہے چاند کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چاند کو دیکھتا ہے تو اس بات سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا یا اسے ملکی سطح پر کوئی بڑا عہدہ ملے گا۔ اور اگر وہ چاند کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ بادشاہ کے قریب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ ساتویں نمبر پر ہے بارش کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بارش کو دیکھتا ہے کہ بارش اگر ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور ہر جگہ برس رہی ہے تو یہ برکت اور رحمت کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص طوفانی بارش دیکھتا ہے جو کہ نقصان کر رہی ہے تو یہ رنج اور مصیبت کی علامت ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے پانی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے پانی کو دیکھا ہے اور پانی اگر صاف ہے تو یہ خوشی کی علامت ہے، اور اگر پانی گندا ہے یا کیچڑ ہے تو یہ غم کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص صاف ستھرا اور میٹھا پانی پیتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور وہ خوش رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے گندا پانی پیا ہے اور اس میں کسی گندی چیز کی ملاوٹ ہے تو اس کی عمر کم ہوگی اور اسے اپنی زندگی کے اندر غم ملیں گے۔ 9ویں نمبر پر ہے گرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر خواب میں انسان دیکھے کہ وہ گر رہا ہے کسی اونچی عمارت سے، پہاڑ سے یا بیڈ سے تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ اس کی کوئی آرزو یا مراد ایسی ہوگی جو پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ گرتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے اور پھر اس کا خون بھی نکلتا ہے تو جتنی چوٹ لگے گی اور جتنا خون نکلے گا اسی کے لحاظ سے اس کا نقصان بھی ہوگا۔ 10ویں نمبر پر ہے موت کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ مرا ہے خواب میں تو اگر لوگ اس کی موت پر رو رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دین میں فاسق ہے اور اس کے دین میں فساد ہے، اس کو اپنے دین کی صلاح کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جنازہ بھاری مقدار میں ہے یعنی لوگوں کی کثرت ہے تو یہ اس کے شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ پہلے مرا ہوا تھا خواب میں اور پھر وہ زندہ ہو گیا تو اسے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا یا اس کی عمر لمبی ہوگی۔
11वें नंबर पर है कब्रिस्तान को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान को देखता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी उठक बैठक जाहलों में होगी जो उसकी दीन और दुनियावी जिंदगी को खराब करेंगे। और अगर वो देखता है कि कब्रिस्तान में बारिश हो रही है तो अहले कबूर यानी कब्र वालों पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल होगी। 12वें नंबर पर है मछली को देखना। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा तादाद में ताज़ा और भरी मछलियां देखता है तो उसको बहुत ज्यादा माल मिलेगा। और अगर कोई शख्स छोटी मछली देखता है या जख्मी मछली देखता है तो उसको गम मिलेगा। 13वें नंबर पर है गंदम को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में गंदम को देखता है तो उसकी ताबीर ये है कि वो हलाल माल हासिल करेगा, क्योंकि गंदम को काफी मेहनत के बाद हासिल किया जाता है, इसीलिए इस बात की तरफ इशारा है कि उसको हलाल माल नसीब होगा। और अगर वो ये देखे कि उसने गंदम को सही टाइम पर काश्त किया है जब वो काश्त के काबिल है तो उसको बहुत सारा हलाल माल नसीब होगा। और अगर वो ये देखे कि उसने गंदम को खाया है तो वो दीनदार होगा। 14वें नंबर पर है कुर्बानी करते हुए देखना। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने किसी ऊंट या बकरी को ज़िबा किया है तो वो किसी गम और मुसीबत से निजात पाएगा या फिर उसका कर्ज अदा होगा। या अगर वो बीमार है तो वो बीमारी से निजात पाएगा। और अगर उसने हज नहीं किया हुआ तो उसको हज की शहादत नसीब होगी। 15वें नंबर पर है छुरी को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके हाथ में छुरी है और वो छुरी उसकी अपनी मलकियत में है तो उसका बेटा पैदा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसके पास छुरी के साथ और भी हथियार हैं तो उसको बुजुर्गदगी मिलेगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने छुरी के साथ खुद को जख्मी किया है तो जितना जख्म लगेगा उसी के लिहाज से उसको नुकसान होगा। 16वें नंबर पर है पिंजरे को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने ख्वाब में पिंजरे को देखा है या जेल को देखा है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो गिरफ्तार होगा या फिर वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ कैद किया जाएगा। और अगर वो टूटे हुए पिंजरे को देखता है जिससे कोई भी इंसान निकल सकता है तो वो तंगी से निजात पाएगा। इसी तरह 17वें नंबर पर है आग को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में आग को देखता है तो उसकी ताबीर ये है कि अगर वो भड़कती हुई आग को देखता है तो उसको बुखार होगा और बुखार की वजह से बीमार होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसको किसी ने आग में धक्का दिया है तो उस पर जुल्म होगा। और अगर आग ने उसे जलाया भी है तो जलन के बकद्दर ही उसे रंज और मुसीबत मिलेगी। 18वें नंबर पर है मुर्गी को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने मुर्गी को ख्वाब में देखा है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसे खूबसूरत बीवी मिलेगी। और अगर इसने ज्यादा मिकदार में मुर्गियां देखी हैं तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसको सरदारी मिलेगी। और अगर इसने मुर्गी को ज़िबा किया है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसका खादम या बीवी मुसीबत में मुब्तला होंगे। 19 नंबर पर है महल को देखना। अगर कोई दीनदार शख्स देखे तो अमल सालेह की तरफ इशारा होता है। और अगर कोई गैर दीनदार शख्स देखे तो कैद की तरफ इशारा होता है, यानी उसे कैद नसीब होगी। और अगर कोई शख्स महल के अंदर दाखिल होता है तो ये शादी की तरफ इशारा है। 20वें नंबर पर है तलवार को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में तलवार को देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी बड़े फितने या मुसीबत के अंदर मुब्तला होगा। और अगर कोई शख्स तलवार को हासिल कर लेता है तो इससे इशारा इस तरफ है कि उसको हुकूमत मिलेगी या कोई बड़ी मुलाजमत मिलेगी। और अगर वो तलवार को न्याम में डाल लेता है तो इससे इशारा है शादी की तरफ। 21वें नंबर पर है शहद और घी को देखना। अगर कोई शख्स शहद और घी को देखता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसे इल्म और भलाई हासिल होगी। 22 नंबर पर है औरत को देखना। अगर कोई शख्स औरतों को देखे, सिर्फ देखे, इससे इशारा ये है कि उसे दुनिया का हुसूल होगा, यानी उसे दुनिया मिलेगी। और इससे ये ताबीर भी है कि उसे रिज़्क में कसरत मिलेगी। अगर जवानी है और औरतों को ख्वाब में देखता है और लुत्फ हासिल कर रहा है उनसे तो वो एक शैतानी ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं है। 23 नंबर पर है सफ़ेद लिबास को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी फौत शुदा आदमी को सफ़ेद लिबास में देखता है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम से बरी कर दिया है, वो नजात याफ्ता हो गया है। 24 नंबर पर है खाना काबा को देखना। इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो हज करेगा या उसका निकाह होगा। 25 नंबर पर है कमीज को पहनते हुए देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो कमीज पहन रहा है तो कमीज जितनी लंबी होगी उसी के लिहाज से वो नेक अमल करेगा और दीन पर चलेगा।
26 نمبر پر ہے حالت کفر کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص حالت کفر کو دیکھے یعنی اپنے آپ کو کافر دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا رہے گا، یا پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فاسق اور جاہل لوگوں میں ہے جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، یا اس کا بیٹھنا اٹھنا بے عقیدہ لوگوں میں ہے تو اسے ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ 27 نمبر پر ہے پیالہ دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں پیالہ دیکھتا ہے تو اس سے عورت ملنے کا اشارہ ہے یا عورت کی طرف سے مال ملنے کا اشارہ ہے۔ 28 نمبر پر ہے باغ کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص باغیچے کو دیکھے یا کسی ہری بھری جگہ کو دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے علمی کتابوں کا حصول ہوگا۔ 29 نمبر پر ہے وضو کرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو وضو کرتا دیکھے تو اس سے کسی خاص کام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وضو پورا کر لیا ہے تو وہ خاص کام پورا ہو جائے گا، اور اگر وضو ادھورا ہے تو وہ خاص کام بھی ادھورا رہ جائے گا۔ مطلب وضو ناقص ہے، پورا نہیں کیا تو وہ خاص کام ادھورا رہ جائے گا۔ آخر پر ہے کرسی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص کرسی کو دیکھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو علم ملے گا اور اس کو عقل مندی اور حکمت ملے گی، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہے جو کہ صاف ستھری ہے تو اس کو مالدار شریک حیات ملے گی، یا پھر اس کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا۔ خوابوں کی تعبیر کے متعلق چند ضروری باتیں لازمی سنیے۔ خواب کی تعبیر ایک عالی شان علم ہے جس سے آنے والے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سچا خواب۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے اور جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ سچے خواب کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی خواب کے ذریعے بھی دی جاتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت رسول کے بارے میں فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ وہ خواب میں میری شکل میں ظاہر ہو۔ اس سے جو شخص نبی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کی ہی زیارت کی، اور یہ بہت شہادت کی بات ہے جو کسی مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو بائیں جانب منہ کر کے 3 مرتبہ تھونک دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس خواب کے شر سے آپ کو بچا لے، اور پھر اس خواب کو اہل تعبیر لوگوں کے ساتھ ذکر کرو۔ عام لوگوں کے ساتھ اسے ذکر نہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ واقعہ نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ برے خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور برے خواب کے شر اور نقصان سے بچنے کے لیے آپ صدقہ بھی کریں، کیونکہ صدقہ کرنا انسان کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے صارفین سے التماس ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیپل لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو اپنے ہوسٹ اور دوست کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔